اس نے روزے رکھے تھے، وہ روزے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے تو میں اس کے قریب تجھے نہیں جانے دوں گا۔ الزکاۃ عن یسارہ، مال کی زکوٰۃ نکالی تھی، عذاب کی کوئی شکل ادھر سے آنی ہوتی ہے، زکوٰۃ محافظ بن کر وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے تو میں اس میت کے قریب نہیں جانے دوں گی۔ فعل الخیرات، دوسرے نیکی کے کام ہیں، صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، بے شمار نیکی کے کام ہیں، وہ اس کے پیروں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، عذاب کی کوئی شکل ادھر سے آنی ہوتی ہے، یہ سارے نیک اعمال وہاں باڈی گارڈ بن کر، محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے ہم تجھے اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ سال کے باقی دنوں میں جو بھی نیک اعمال کیے جائیں ان سب سے افضل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل یہ دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواہ البخاری۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان کے اس دنیا میں جو چیزیں کام آتی ہیں، جو کام اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں اور اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان میں سے ایک مال ہے۔ مال سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، کام بنتے ہیں، اس سے چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مال اچھا ہو تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہترین مال نیک آدمی کے لیے ایک بہترین چیز ہے، بہترین دولت ہے۔ تو انسان مال کا فائدہ مند ہونا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اس سے کام بن رہے ہیں، اس سے ضروریات پوری ہو رہی ہے، اس سے مشکلات دور ہو رہی ہے، اس سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہے، تو پھر انسان اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مال کے حاصل کرنے کے لیے ساری قربانیاں دیتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے۔ محنت اس کو محسوس نہیں ہوتی، مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اسے محسوس ہو رہا ہے، سر کی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے کام بن رہے۔ اور مال کا نقصان ہو جائے، کاروبار کا نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے تو پھر اس سے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تیرے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، غم کھا لے، ٹینشن میں چلا جا، نہیں، خود بخود ٹینشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز انسان کے کام آتی ہے اس دنیا میں، وہ اس کے متعلقین ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، خاندان کے افراد ہیں، بھائی ہیں، یہ انسان کے کام آتے ہیں، ان سے بھی انسان کو نفع پہنچتا ہے، ان کے ذریعے سے بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور یہ مفید ہیں انسان کے لیے۔ اسی لیے جب یہ موجود ہوتے ہیں تو طاقت محسوس کرتا ہے، پاور محسوس کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کچھ ہو جائے گا، میرے والدین موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، میرے رشتہ دار موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے بھی
تکلیف ہوتی ہے. کیوں تکلیف؟ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اسے سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ میرے لیے فائدے مند تھا، نفع بخش تھا. تو انسان کے جو کام آتے ہیں وہ اس کے متعلقین آتے ہیں. چھوٹا تھا تو والدین کام آ رہے تھے، بڑا ہوا تو والدین کے کام آنے لگا. شادی کی تو شوہر بیوی کے لیے نفع بخش ثابت ہو رہا ہے، بیوی شوہر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. لہذا ان کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے، ساری پریشانیاں اٹھا لیتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند. یہ دو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور سر کی آنکھوں سے اسے نظر آتا ہے. ایک تیسری چیز بھی ہے جو انسان کے لیے اس دنیا میں نفع بخش ہے، فائدے والی ہے، سود مند ہے، لیکن ظاہر میں ان آنکھوں سے اسے فائدہ نظر نہیں آتا ہے، بعض مرتبہ اسے محسوس نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے. اس چیز کے فائدے مند ہونے کے لیے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے، ایمان کے نور کی ضرورت ہے. جس کے پاس دل کی آنکھیں ہوں گی، جس کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کا نور ہوگا، اسے محسوس ہوگا ہاں یہ چیز بھی میرے اس دنیا میں بھی کام آ رہی ہے اور آگے بھی کام آئے گی. وہ تیسری چیز نیکی ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں. یہ بھی انسان کے اس دنیا میں کام آتے ہیں، یہ بھی انسان کے لیے فائدے مند ہیں، یہ بھی انسان کے لیے نفع بخش ہیں. اور ہو سکتا ہے مال انسان کے پاس ہو لیکن کام نہ آئے، دولت انسان کے پاس آؤ لیکن اس کے لیے پریشانیاں دور نہ ہو سکتا ہے والدین موجود ہو لیکن انسان کے لیے نفع بخش نہ ہو، اولاد موجود ہو لیکن فائدے میں نہ پہنچا رہی ہو. یہ ممکن ہے، لیکن یہ جو تیسری چیز ہے یہ ایسی ہے کہ ہر حال میں نفع بخش ہے، فائدے مند ہے. نیک اعمال، اب نیک اعمال تو بہت سارے، ان میں سے چند کے بارے میں احادیث میں آیا ہے یہ نفع پہنچاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما ينفع ومما لم مما دعا جو ہے ان چیزوں سے بھی نفع پہنچاتی ہے جو حالات پیش آ گئے ہیں نا، ان میں بھی دعا نفع پہنچاتی ہے ان کو دور کرنے میں. مما نزل و مما لم ينزل، جو حالات پیش آ گئے ہیں، جو مصیبتیں آ گئی ہے، جو پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہے، بندہ دعا کا نیک عمل کر لے اس میں دعا نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. اور جو حالات ابھی آنے والے نہیں ہیں، ابھی نہیں آئے، آنے والے ہیں، آئندہ پیش آنے والے، انسان کو کھٹکا لگا رہتا ہے، خدشہ لگا رہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. فرمایا ان حالات کو دور کرنے میں، ان پریشانیوں کو دور کرنے میں بھی دعا نفع بخش ہوتی ہے. بلکہ تقدیر کا فیصلہ، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کے فیصلے کو بھی دعا رد کر دیتی ہے، ٹال دیتی ہے. دعا والا یہ نیک عمل اتنا اہم ہے اور اتنا نفع بخش ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ خرچ کرنا یہ ایسی نیکی ہے جو مال میں برکت کا سبب ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. مال جو انسان خرچ کرتا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں جن چیزوں کو ہم اپنے لیے نفع بخش سمجھ رہے ہیں وہ نفع بخش ثابت نہ ہو، مال نفع نہ پہنچائے، اولاد نفع نہ پہنچائے، لیکن جو اللہ نے، اللہ کے قرآن نے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ تو نفع بخش ہوگی، وہ ہر حال میں نفع بخش ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز پائی جائے اور نفع نہ ہو، انسان کے لیے فائدہ نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، مال کی حفاظت،
انسان سوچتا ہے میرے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ انسان اپنی اولاد کو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، اسے اعتماد ہو جاتا ہے میرا مال محفوظ ہے، میری دکان محفوظ ہے کہ میری اولاد وہاں۔ کارخانے میں بیٹھا ہے تو کارخانے کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے۔ گھر کے اندر قیمتی سے قیمتی سامان موجود ہے، سونا ہے، چاندی، زیورات، پیسوں کی شکل میں، لیکن اسے اعتماد ہے کہ بیوی موجود ہے، مال کی حفاظت ہوگی، اولاد محفوظ ہے، مال کی حفاظت ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور ایک عمل اور بھی بتایا ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرنی ہے تو مال کی زکوٰۃ دے کر مال کے ارد گرد قلعہ بندی کر لو، دیوار کھینچ لو، فصیل چہار دیواری پرکوٹا بنا لو۔ زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ زکوٰۃ دینا مال کے لیے پرکوٹا ثابت ہوتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے اس سے۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ انسان کے پاس مال ہے، بیمار پڑ گیا، اس کا متعلق بیمار پڑ گیا، تو یہ سوچتا ہے کہ میں مال خرچ کروں گا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، بیماری کا علاج ہو جائے گا، بہترین سے بہترین قیمتی دوائی خریدوں گا، بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن ممکن ہے انسان اپنی دولت لٹا دے لیکن صحت مند نہ ہو، بیماری سے شفا نہ ملے۔ کتنے سارے لوگ ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن خود بیمار پڑ گئے، گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، پیسے بے پناہ خرچ کر دیے لیکن صحت نہیں ملی، شفا نہیں ملی۔ تو یہ ممکن ہے کہ مال خرچ کر رہے ہیں اور بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، مال خرچ کر رہے ہیں اور تندرستی نہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ یہ کبھی بے فائدہ نہیں ہو سکتا، اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا۔ انسان اپنے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کچھ اس کے پاس مال ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کو بڑھاؤں کیسے، یہ میرے پاس آگے بھی کیسے محفوظ رہے، میرا فیوچر، میرا مستقبل یہ محفوظ رہے، میری اولاد کا مستقبل اچھا بن جائے، اور میرا جو اسٹیٹس ہے، میرا جو مقام ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ انسان اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، اور وہ اپنے اپنے طریقوں سے لوگ کرتے ہیں، یہ کر لوں تو میرا مال محفوظ رہے گا، یہ کر لوں تو مجھے عزت و مقام جو ملا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، آنے والے حالات کا مقابلہ کرو، آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرو، آنے والی آزمائشوں کی موجوں کا مقابلہ کرو، سامنا کرو دعا کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، تضرع، عاجزی و انکساری کے ذریعے سے۔ اگر منصوبہ بندی کرنی ہے تو اس سے کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، دعا کرو، تو آپ کا مستقبل بھی محفوظ رہے گا، آپ کی اولاد کا بھی مستقبل محفوظ رہے گا، آنے والی مصیبتوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ انسان جب اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے، نیک اعمال کا پابند بناتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ چیزیں اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان ہمہ الآخرہ، جو آدمی اپنی نگاہوں کے سامنے اس بات کو رکھ لیتا ہے، جو اپنا مقصد، اپنی فکر اس بات کو بنا لیتا ہے کہ مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، میں ہر ایسا کام کروں گا جس سے میری دنیا تو بنے ہی بنے لیکن آخرت بنے، آخرت سنورے، اور کوئی ایسا کام ہے جس سے دنیا تو بن رہی ہے لیکن آخرت سنور نہیں رہی ہے، تو پھر اس سے بچے گا۔ جو اپنا مقصد یہ بنا لے کہ اس کی فکر وہ آخرت ہوگی، تو اللہ اسے 3 فائدے عطا فرمائیں گے۔ ایک، جمع اللہ شملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام سمیٹ دیں گے، زندگی کی دوڑ میں، روزگار کی دوڑ میں اللہ اسے پریشان نہیں کریں گے، معاملات کو سمیٹ دیں گے اور معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ اس کی مالداری اس کے دل میں پیدا کر دیں گے۔
آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کر لی، نیکیوں پر اپنے آپ کو لگا دیا نا، اللہ دل میں مالداری پیدا فرما دیں گے۔ یہ دل کی مالداری ایسی چیز ہے جس انسان کو مل جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، ورنہ دل کے اندر کسک رہے گی، حرص کی آگ رہے گی، لالچ کی تپش جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ آج کے انسانوں کی سب سے بڑی بیماری ہے، مال بے پناہ ہے، دولت بے پناہ ہے، سونا چاندی ہے، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل کی مالداری نہیں، قناعت نہیں، بے نیازی نہیں ہے، سنتشٹی جسے کہتے ہیں، دل کے اندر جو ہوتی ہے قناعت وہ نہیں ہے، تو اندر حرص کی آگ ہے، لالچ کی آگ ہے، اسے چین سے نہیں لینے دیتی، جس کو دیکھو بے چین ہے، بہت کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اپنے سے ذرا سا آگے بڑھے ہوئے کو دیکھ لیتا ہے تو اندر کی حرص کی آگ، اس کی آنچ پھر اس کو لگتی ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس تو ایسا بنگلہ ہے، میرے پاس تو ایسا نہیں، اس کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ نہیں، اس کے پاس تو یہ موبائل، اس ورژن کا موبائل ہے، میرے پاس تو یہ نہیں۔ یہ آج کے انسانوں کی پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا جو آخرت کی فکر اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑ کر ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ اس نے تو دنیا کو ٹھکرا دیا کہ آخرت میرے سامنے ہے، فرسٹ آخرت ہے، دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، اس ڈگر پر، راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ دنیا کو بھی مجبور کر کے اس کے پیروں میں ڈال دیتا ہے۔ حلال جائز دنیا اللہ اس کے قدموں میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ ومن کانت نیتہ الدنیا، اور جو آدمی اپنے ذہن دماغ پر صرف دنیا ہی دنیا کو سوار کر لیتا ہے، بس دنیا آنی چاہیے، کس طریقے سے آ رہی ہے، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، بس مال اکٹھا ہونا چاہیے، دولت میرے پاس جمع ہونا چاہیے، اور دنیا کا مقام، اسٹیٹس، مرتبہ میرے پاس ہونا چاہیے، کس ذریعے سے، دھوکے سے، فریب سے، جھوٹے وعدے کر کے میں حاصل کر رہا ہوں، اس کی کوئی فرق نہیں، اس کی کوئی تفریق نہیں کرتا، امتیاز نہیں کرتا، بس دنیا آنی چاہیے۔ اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ ایک تو فرق اللہ علیہ ضیعتہ، اللہ اس کے معاملات کو، بعض حدیث میں شملہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، کبھی اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے، کبھی اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے، کبھی کسی تیسری چیز میں پھنسا ہوا ہے، اس کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، بس انہی میں رہتا ہے، آخرت کی فکر پھر نہیں ہو پاتی۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر، فاقہ، تنگی ڈال دیتا ہے، مال بے شمار ہے لیکن اس کو ہر وقت کھٹکا لگا رہا، پتہ نہیں یہ محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہے، لیکن دنیا اس کے پاس اتنی ہی آئے گی جو اللہ نے نصیب میں لکھ دی ہے۔ آخرت کی فکر کرنے والے کے لیے کہا کہ اللہ دنیا کو ناک رگڑوا کر اس کے قدموں میں ڈالے گا، اور یہ صرف دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، فرمایا دنیا کو اس کے لیے بکھیر دے گا، وہ خوب محنت کرے گا، دن رات شب و روز ایک کر دے گا، لیکن ملے گی اتنی ہی جتنا اس کی نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، کام انسان کو آتی نفع پہنچاتی ہے، مال، اولاد، اس کے متعلقین گھر والے، تیسری چیز نیک اعمال۔ پھر ان میں فرق دیکھیے، آپ کو مال کب تک نفع پہنچاتا ہے؟ جب تک آپ کی سانس حلق تک نہ پہنچے، اس سے پہلے، اور آپ کی سانس حلق تک پہنچ گئی، آخری وقت آ گیا، مال آپ سے جدا ہو گیا، اب آپ کا رہا ہی نہیں، اب یہ وارثوں کا ہو گیا ہے، آپ کے متعلقین کا ہو گیا ہے، اب آگے مال آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، مال آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے۔ اولاد ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، یہ بھی نفع پہنچاتے ہیں، لیکن اس دنیا کی حد تک۔ آپ کی سانس نکلی تو کم از کم اتنا کر دیں گے، یا زیادہ سے زیادہ کہہ لیجئے وہ قبر تک آپ کو پہنچا آئیں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ قبر کے اندر اترنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بس قبر تک آپ کے ساتھی ہیں، متعلقین، گھر والے۔ اس کے بعد آگے جو کام آنے والی جو چیزیں، میں نے 3 چیزیں بتائی کہ دنیا میں نفع پہنچاتی ہے، کام آتی ہے، اب 2 چیزیں تو یہیں رہ گئی، آگے قبر تک بھی ساتھ آنے والی جو چیز ہے وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، وہ آپ کی نیکیاں ہیں، وہ آپ کی عبادتیں ہیں، وہ آپ کی اطاعتیں ہیں، یہ قبر میں بھی کام آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو وہاں اکیلا تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے،
رشتہ دار متعلقین سب تھوڑی دیر کھڑے ہو کے ایصال ثواب کر کے اپنے واپس ٹھکانوں میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر نیک بندہ ہوتا ہے، نیکیوں والا ہوتا ہے، تو قبر کے اندر اس کے کسی عمل کی وجہ سے عذاب آنا ہوتا ہے نا، عذاب کی کوئی شکل آنی ہوتی ہے اور وہ سر کی طرف سے آتی ہے۔ فرمایا الصلاۃ عند رأسہ، نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے اما من قبل ھذا فلا، ادھر سے تو میں تجھے اس کے قریب نہیں جانے دوں گی۔ عذاب کی شکل کو ادھر سے تو میں کھڑی ہوں، حفاظت کر رہی ہوں، نماز پڑھتا تھا، میں قریب نہیں جانے دوں گی۔ اور دائیں طرف سے عذاب کی کوئی شکل آنی ہوتی ہے، الصیام عن یمینہ، اس نے روزے رکھے تھے، وہ روزے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے تو میں اس کے قریب تجھے نہیں جانے دوں گا۔ الزکاۃ عن یسارہ، مال کی زکوٰۃ نکالی تھی، عذاب کی کوئی شکل ادھر سے آنی ہوتی ہے، زکوٰۃ محافظ بن کر وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے تو میں اس میت کے قریب نہیں جانے دوں گی۔ فعل الخیرات، دوسرے نیکی کے کام ہیں، صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، بے شمار نیکی کے کام ہیں، وہ اس کے پیروں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، عذاب کی کوئی شکل ادھر سے آنی ہوتی ہے۔ یہ سارے نیک اعمال وہاں باڈی گارڈ بن کر، محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے ہم تجھے اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ نیک اعمال قبر میں بھی کام آ رہے ہیں، وہاں بھی نفع بخش ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکیوں کے بغیر اس دنیا سے جانے والے انسان کا مرنا، اس کی موت کی حالت اگر انسان دیکھ لیں، انسانوں پر کھل جائے، تو کوئی اس کو دفنانا پسند نہ کرے، سب اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اتنی بری حالت ہوتی ہے نیکیوں کے بغیر اس دنیا سے جانے والے کی، لیکن اللہ نے اس حالت کو، اس کیفیت کو پردے میں رکھا ہے، اس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس کے دفن کفن کا لوگ انتظام کر دیں، اس کو قبر تک پہنچا دیں۔ نیکیوں کے بغیر جانے والے کی حالت اگر انسانوں پر کھل جائے تو کوئی اس کو دفنانا پسند نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو قبر والا ہے یہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت مجھے دے دی جائے، دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں میں جمع کر دیے جائیں، وہ میرے پاس ہو، اور پھر مجھے کہا جائے کہ یہ دنیا پسند ہے یا 2 رکعت نماز پسند ہے، میں 2 رکعت نماز کے لیے ساری دنیا کے خزانوں کو دینا پسند کر لوں، اس کو ترجیح دے دوں، دنیا کے خزانے لے لو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو تم مال کو نفع بخش سمجھتے ہو، اس کے لیے محنت کر رہے ہو، اس کے لیے شوق سے ساری چیزیں برداشت کر رہے ہو، اولاد کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو نفع بخش سمجھتے ہو، ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہو۔ ایک تیسری چیز بھی ہے جو دنیا میں بھی نفع بخش ہوتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی نفع بخش ہوگی، تمہارے کام آئے گی، وہی ہے نیکیاں، یہ نماز پڑھنا، کہ ساری دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہو گئے اور حسرت کرو گے کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ نیکیوں کی اتنی اہمیت ہے، نیک کاموں کی، ان کے نفع بخش ہونے کی اتنی اہمیت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس طرح مال کمانے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، سیزن آ جائے تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں، بھائی سیزن ہے دن رات ایک کر دو، ہے نا؟ اسی طرح ہم جو بھی نفع بخش چیزیں ہمیں نظر آتی ہے سر کی آنکھوں سے، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہمیں جس طرح ذوق و شوق کے ساتھ یہ مال کمانے کے لیے کر رہے ہیں نا، اسی طرح نیکیوں کے کمانے کا بھی ذوق و شوق ہونا چاہیے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر، کیونکہ نیکیاں تو دنیا میں بھی نفع بخش ثابت ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس امت کو کچھ ایسے مواقع دیے ہیں، مواقع بہت کم ہیں، بہت چھوٹے ہیں، بہت شارٹ ہیں، لیکن ان میں ہم نیکیاں کریں، اعمال کریں، عبادتیں انجام دیں تو بڑا ثواب ملتا ہے۔ ان مواقع میں سے، ان بہترین چانسوں میں سے ایک چانس، ایک بہترین موقع یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، جسے عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اور جو اب شروع ہونے والا ہے، آج 29 تاریخ کا ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے۔ ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ، یعنی شروع کے 10 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہے۔ جب یہ رحمت کی ہوائیں چلیں، جھونکے چلیں، فتعرضوا لها، ان جھونکوں کے سامنے آنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ ٹھنڈے جھونکے تم کو لگیں اور تم
فائدے کے کام حاصل کر لو، نجات پا جاؤ۔ لعلہ یصیبکم، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو وہ جھونکا لگے، اس کے بعد وہ کبھی شقات والا نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا، نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا، کامیاب انسان ہوگا۔ ان رحمت کے جھونکوں میں ایک جھونکا یہ عشرہ ذی الحجہ بھی، یہ 10 دن بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، سال کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن اللہ کے نزدیک یہ دن ہے، یہ 10 دن ہیں۔ سال کے باقی دنوں میں کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں پسندیدہ ہے۔ صحابہ کی نگاہوں میں سب سے پسندیدہ افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اللہ کے راستے میں کوئی نکلے اس کا بڑا ثواب ہے، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام دیے جاتے ہیں۔ کہا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ حضور نے کہا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں ایک شکل ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، کوئی آدمی اللہ کے راہ میں نکلے، اپنی جان لے کے نکلے، مال لے کے نکلے اور شہید ہو جائے، نہ جان واپس لے کے آئے نہ مال واپس لے کے آئے، اس آدمی کا عمل تو ان دنوں کے عمل سے، نیک اعمال سے بڑا ہوا ہے۔ ورنہ سال کے باقی دنوں میں جو بھی نیک اعمال کیے جائیں ان سب سے افضل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل یہ دن ہے۔ رمضان کے آخری عشرے سے افضل یہ دن ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں رمضان کی راتیں تو افضل ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ تو افضل ہیں، لیکن رمضان کے دنوں سے بھی افضل یہ 10 دن ہیں۔ اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہے قرآن میں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، ان 10 دنوں کی قسم، یہ وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں اللہ قسمیں کھا رہا ہے، یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے ابو عثمان نہدی ایک بزرگ گزرے، وہ کہتے تھے کانوا یعظمون 3 عشرات، ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ تھے، پہلے کے مسلمان تھے، وہ 3 عشروں، 10 دنوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، ان میں بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا یہ عشرہ یعنی 10 دن، اور تیسرا محرم کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان میں اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ پاکیزہ دور پایا ہے، وہ اس عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے، عبادتوں پر قادر نہیں ہوتے تھے، کمزور ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے لوگوں سے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان کی راتوں میں اپنے چراغوں کو نہ بجھاؤ، یعنی عبادت کرو، جاگو ان راتوں کو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے یہ دن جو ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اب ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل تو یہ بتایا ہے کہ ان 10واں دن تو عید کا، اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن 9 دن روزے۔ عرفہ کے روزے کی تو فضیلت آپ کو پتہ ہی ہے 9ویں کی، لیکن شروع کے جو 8 دن ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ روزہ رکھیں، اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب پائیں گے۔ ایک کام روزہ ہے۔ دوسرا کام حضور نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں لا الہ الا اللہ خوب پڑھو، اللہ اکبر خوب کہو، الحمدللہ خوب کہو۔ یہ باقیات صالحات ہیں، یہ ایسے کام ہیں، یہ ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیشہ کام آنے والی ہیں، اور یہ جنت کے پودے ہیں۔ آپ الحمدللہ کہتے ہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اللہ کے نبی کو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کلمات ان تمام چیزوں پر جن پر سورج طلوع ہوا ہے، ان تمام چیزوں سے مجھے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان تمام چیزوں سے وزنی اور قیمتی ہیں۔ ایک تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، فجر سے شروع کرتے ہیں 13 کی عصر تک، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، ان فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی قید ہے۔ اور ایک تکبیر مطلق ہے، تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی شروع کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے، اس کی طرف آج ہمارا ذہن نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ جو تکبیر پڑھنا ہے نا
وہ تو فرض نمازوں کے بعد پڑھنا ہے. یہ تکبیر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھڑے چلتے ہوئے دکان پر کارخانے میں گھر میں بازار میں خلوت میں جلوت میں ہر حال میں اس کو پڑھو اور اس طرح پڑھو کہ آواز بلند ہو دوسرے کو بھی یاد آئے اور وہ بھی خوب تکبیر پڑھے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ان دنوں کے بارے میں. یہ دن ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ کی تکبیر کے زمزمے نغمے بلند ہو اور آوازیں بلند ہو. یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات ذی الحجہ کا چاند دکھتے ہی اکثر بازار میں جایا کرتے تھے. کانوا یخرجان الی السوق بازار جاتے تھے. کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا خرید فروخت کچھ لینا دینا نہیں. اس لیے جاتے تھے کہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل کر وہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بھیڑ جو ہوتی ہے. یکبران اللہ اکبر زور سے کہتے تھے. یکبر الناس بتکبیرہما ان کی تکبیر سن کر اللہ اکبر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے اور بازار گونج جایا کرتی تھی. یہ صرف 9 سے 13 تک کے لیے نہیں ہے. 1 ذی الحجہ سے یہ شروع کر دینا ہے اور اس میں نماز کی پابندی نہیں ہے. ہر وقت تکبیر کہنا ہے. میمون بن مہران تابعین میں سے وہ کہتے ہیں ادرکت الناس میں نے لوگوں کو پایا صحابہ کو پایا وہ عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں تکبیریں کہا کرتے تھے. اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے اتنی زور سے اتنی کثرت کے ساتھ کہ میں یوں تشبیہ دیتا تھا کہ جیسے سمندر کی موجیں موج زن ہو لہریں لے رہی ہو. اس طرح تکبیروں کی آواز بازاروں میں مسجدوں میں گھروں میں چوکوں میں سڑکوں پر گلیوں میں آواز آیا کرتی تھی. تو یہ ایک عمل ہے جو 1 ذی الحجہ سے ہی شروع کر دینا ہے. یہ تکبیر خوب کریں. 9واں دن جو ہے یوم عرفہ ہے. اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور عرفہ کے دن کے سلسلے میں حضرت سعید بن جبیر فرمایا کرتے تھے ایقظوا خدوکم یتسحرون بصوم یوم عرفہ اپنے ماتحتوں کو بھی جگاؤ عرفہ کے روزے کے لیے کہ وہ سحری کریں. اپنے ماتحتوں کو بیویوں کو اولاد کو خادموں کو نوکر چاکروں کو اس دن کی عظمت اور فضیلت بتاؤ کہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے. وہ دن اس دن کا یعنی 9ویں تاریخ کا عرفہ کا سورج غروب ہو اس حال میں کہ آپ کے گناہوں کا بھی سورج غروب ہو. اس حال میں آپ اس دن کو گزاریں. قرآن کی تلاوت کریں. آج سے شروع کر دیں گے 1 تاریخ سے 3 پارے پڑھ لیں 10 دنوں میں ایک قرآن ہو جائے گا. یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں. اسی طرح ان دنوں میں اگر آپ کرنا چاہیں فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز صلاۃ اللیل ہے. تہجد کی نماز ہے. رات کا قیام ہے. اس کا اپنے آپ کا معمول بنا لیں. استغفار اس وقت اٹھیں گے تو اس وقت استغفار سب سے بہترین چیز ہے. نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رات کے آخر پہر میں اٹھتے ہیں اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. وہ وقت ایسا ہے کہ استغفار کی قبولیت کا ہے. دعا کی قبولیت کا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں. ہے کوئی رزق چاہنے والا کشادگی چاہنے والا رزق کا فیصلہ کر دوں. ہے کوئی مغفرت چاہنے والا مغفرت کا اعلان کر دوں. ہے کوئی فلاں فلاں چیز مانگنے والا میں دے دوں. وہ وقت بڑا اہم ہے. پھر یہ کہ وہ ان دنوں میں ہو عشرہ ذی الحجہ میں ہو. اسی طرح صدقہ کریں. معمول بنا لے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ. کوئی مال کی بڑی تعداد ہونا ضروری نہیں ہے. جس سے جتنا ہو سکتا ہے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ پھر جیسی گنجائش ہے وہ دے. اس لیے کہ صدقہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ رب کے غصے سے بچاتا ہے. صدقہ مال میں اولاد میں جان میں برکت کا باعث بنتا ہے. صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا اور جو کچھ دیں گے اللہ اسی دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ چند نیک اعمال ہیں جو عشرہ ذی الحجہ میں کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان کے آخر عشرے کو اہمیت دیتے ہیں نا اس عشرے کو بھی اتنی اہمیت دیں. اس کی فضیلت اہمیت کیا میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے. اللہ